اب ہمارے فائنانس منسٹر کا دورہ امریکہ اور پھر یہ IMF کے ساتھ 1.2 ارب ڈالر کی فارمیلٹی رہ گئی ہے، ظاہر ہے وہ منظوری ہو ہی جائے گی، تو یہ جو قسط پاکستان کو ملے گی یہ کتنی اہمیت کے حامل ہے ان حالات میں 1.2 ارب ڈالر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ ذرا یہ واضح کرتے ہیں کہ کیا اگریمنٹ ہو چکا ہے اسٹاف کے ساتھ؟ اسٹاف لیول معاہدہ بھی طے پا گیا ہے اور ظاہر ہے وہ جو ایک اپروول ابھی ہونی ہے ایگزیکٹو بورڈ کی وہ ابھی باقی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بٹ اسٹاف لیول پہ اگریمنٹ ہو گیا ہے۔ جی تو میرے خیال سے یہ ہماری کامیابی ہے پاکستان کی، کہ جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ حالات جو ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے، اور خیال یہ تھا کہ IMF اس وقت تک انتظار کرے گا فائنلائزیشن کا، سیکنڈ ریویو کا، جب تک پاکستان ایک پراپر ایسٹیمیشن کیا امپیکٹ کیا ہے وہ نکال کے نہ دے۔ تو اب پتہ نہیں نکال کے پاکستان نے ایسٹیمیٹ دے دیا ہے، اور وہ ایسٹیمیٹ کیا ہے ہم اس کے منتظر ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو حفیظ صاحب اب یہ 1.3 ارب ڈالر ابھی جب یہ آئیں گے، ایک قسط ابھی بھی ہماری باقی رہ جائے گی، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی بھی ہم نے حاصل کر لی ہے، جو چیلنجز تھے ہماری اکانومی کے وہ بہتر طریقے سے اوور کم ہو جائیں گے، یا ہمیں پھر ایک آدھ اور IMF پروگرام کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے مستقبل میں؟ دیکھیے ابھی تو IMF کا صرف دوسرا ریویو ہوا ہے، تقریباً 6 ریویو ہونے ہیں کل ملا کے، تو ابھی تو پاکستان اگلے 2 سال رہے گا IMF پروگرام میں، پھر اس کے بعد میں سوچا جائے گا کیا ہونا ہے۔ دیکھیے ایک چیز جو واضح ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں ہمارا تجارتی خسارے میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال ماشاءاللہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں چلے گیا تھا بہت عرصے کے بعد، اور اس کی جس طرح آپ نے کہا ریمیٹنسز کے بڑھنے کی وجہ سے ہوا تھا، مگر پہلا کوارٹر جو اس سال کا ہوا ہے اس میں جو آپ کا شارٹ فال ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں وہ بڑھ گیا ہے، اور یہ اس وقت بڑا ہے جبکہ ابھی تک سیلاب کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں پورے طور پر۔ اب کیا اثرات ہوں گے؟ سب سے پہلے چاول کی برآمدات میں کمی آئے گی جو کہ شروع ہو چکی ہے۔ دوسرا، کپاس کی فصل کی کمی کی وجہ سے ہمیں کپاس کو درآمدات کرنا پڑے گا۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس متاثر ہو سکتے ہیں کاٹن کی کمی کی وجہ سے، تو مختلف اثرات ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آنے والا سیزن جو ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گندم کی کاشت کس حد تک ہوتی ہے، مگر خطرہ موجود ہے پچھلے سال کے جو حشر ہوا تھا ہمارے کسانوں کا کہ وہ گندم سے کافی حد تک ہٹ چکے ہوں گے، تو گندم کی بھی امپورٹ کرنی پڑے گی۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ IMF نے سیلاب سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہوگا، پچھلے سال سرپلس تھا 2.1 ارب ڈالرز کا، اس سال چھوٹا سا ڈیفیسٹ ہوگا 1.5، مگر سیلاب کی وجہ سے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ کم از کم 5 سے 6 ارب ڈالر تک کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ جا سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس میں نمایاں طور پر اضافہ ہو جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔